ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مدینہ ٹور عامر گائیڈ کے ساتھ پھر سے ایک بار نئے بلاگ میں مدینہ شریف میں خوش آمدید۔ الحمدللہ کفا والصلاۃ علی نبی المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ طریق ملک فہد ہے، جسے ملک فہد روڈ کہتے ہیں، اور یہ حرم شریف کے 333 نمبر گیٹ سے نکل کر سیدھا شہدائے احد کی بارگاہ میں جاتا ہے، احد پہاڑ کی طرف۔ اور آج انشاءاللہ ایک بڑی خوبصورت سی زیارت اور تاریخی معلومات میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ اسے چھوڑ کر نہ جائیں، ویڈیو میں بنے رہیں، لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اچھی زیارتیں میں آپ کو مدینہ ٹور عامر گائیڈ کے ساتھ کراؤں گا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب اتنا بلند کریں کہ جلد از جلد آپ حرمین کی حاضری کے لیے آئیں اور اس ویڈیو کو سیو کر لیں اور یہاں ضرور زیارت کے لیے جائیں۔ ابھی انشاءاللہ العزیز ہم لوگ باب السلام کبری یعنی اوور برج کے اوپر ہیں، اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت روضہ آپ دیکھیں گے۔ درود شریف پڑھ لیں میرے ساتھ۔ یہ رہا وہ خوبصورت منظر گنبد خضرا باب السلام روڈ سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ شریف کی حاضری ہو، یہ ہم دعا کرتے ہیں ہر مومن مسلمان کی۔ اور ہم ابھی اس روڈ سے جو آپ کو جا رہے ہیں، یہ آپ کو جو سامنے سگنل دکھ رہا ہے، یہ مسجد بلال کے سامنے والا سگنل ہے، اور یہاں سے یہ P1 جو آپ دیکھ رہے ہیں، پارکنگ 1 سگنل سے آپ رائٹ ہوں گے اور پارکنگ 1 کی طرف سے آپ داخل ہوں گے تو یہ آپ کو حرم شریف کے نیچے جو پارکنگ ہے وہاں آپ کو لے جائے گا۔ اگر آپ 4 ویلر وغیرہ سے آتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین سہولت ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور یہ پارکنگ ہماری شروع ہو گئی، آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم حرم شریف کے اندر ہیں، اور یہ 2 منزلہ پارکنگ ہے۔ ہم اس وقت پارکنگ اے میں ہیں، اس کے نیچے پارکنگ بی بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم اس وقت پارکنگ 5 یعنی 5 نمبر پارکنگ میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہاں جب آپ داخل ہوں تو اس چیز کا خیال رکھیں، یہ دیکھیں مشین ہے، آپ اس کا بٹن دبائیں گے تو ایک پرچی نکلے گی، آپ اسے حفاظت کے ساتھ رکھیں۔ جب آپ واپس ہوں گے تو یہ پرچی کی مشین ہے، وہاں آپ کو جو بھی وقت آپ یہاں لگائیں گے اس کا جو چارج ہوگا وہ پے کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہاں سے نکلیں گے۔ یہ سامنے جو ہے یہ ایگزٹ کی جگہ ہے، خروج والی جگہ ہے، یہاں سے آپ کو ایگزٹ ہونا۔ اور یہ رہا وضو خانہ 5 نمبر پارکنگ کا، جسے حمام بھی کہتے ہیں۔ اس طرف وضو خانہ ہے، باتھ روم، واش روم وغیرہ بھی ہے، اور یہاں سے ایکسیلیٹر لگا ہوا جس سے آپ کو اوپر جانا ہے، حرم شریف میں داخل ہو جائیں گے آپ۔ درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہے ہیں آپ۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، جس سرزمین پر ہم آئے ہیں یہاں سر کے بل چلا جائے تو کم ہے۔ یہ خوبصورت سا منظر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو زیارت میں کرانے جا رہا ہوں مدینہ ٹور عامر گائیڈ کے ساتھ، وہ ہے 310 نمبر گیٹ سے آپ نکلیں، یہ 310 نمبر گیٹ ہے، اور سامنے جو میناریں دکھ رہی ہیں، گنبدیں دکھ رہے ہیں، یہ ہے مسجد غمامہ۔ مسجد غمامہ جو تاریخ اسلام کی ایک اہم تاریخ ہے،
اور بڑا دلچسپ ہے، ہر زائرین چاہتے ہیں کہ ہم اسے دیکھیں، تو آپ خیال رکھیں یہ 310 نمبر گیٹ 310 گیٹ نمبر سے آپ باہر نکلیں، بمشکل تمام 50 فیٹ کی دوری پر آپ کو یہ خوبصورت سی مسجد دیکھے گی جس کا نام ہے مسجد غمامہ۔ چھوڑ کے جائیے گا نہیں، پورا ویڈیو دیکھیے، میں ایک ایک ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ غمامہ جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بادل۔ تو اگر ہم اردو زبان میں کہیں تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ بادل والی جگہ ہے، اور اسے مسجد مصلی بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ پہ عیدین کی نمازیں ادا کی ہیں، نماز استسقاء ادا کی ہیں، تو اسے مسجد مصلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جو ایک اہم تاریخ ہے وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ خوبصورت سا منظر دیکھتے ہوئے، اور انشاءاللہ آپ کو ہم اندر سے بھی دکھائیں گے۔ پلیز ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ غمامہ یہ عربی لفظ ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ رسول اعظم علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور قحط کا زمانہ پڑ گیا، خشکی کا زمانہ تھا۔ صحابہ کرام رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ مدینہ پاک میں بارش ہو۔ سرور دو جہاں علیہ السلام اپنے حجرے مبارک سے نکلتے ہیں اور اسی جگہ تشریف لاتے ہیں جہاں آج آپ یہ مسجد بنا دیکھ رہے ہیں، اور سامنے بورڈ بھی ہے جسے مسجد غمامہ کہتے ہیں۔ سرکار یہاں تشریف لائے اور نماز استسقاء آپ نے ادا فرمائی، یعنی بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سرکار نے اس جگہ پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ممبر شریف پہ کھڑے ہوئے تو سورج کی گرمی جو بہت تیز بکھر رہی تھی، جس سے لوگ پریشان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو پورے آسمان میں بادل چھا گیا، کالی گھٹا چھا گئی، جس کی وجہ سے اس کا نام غمامہ یعنی بادل والی جگہ پڑ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ بارش عطا کر۔ مورخین فرماتے ہیں کہ جیسی سرکار نے اپنے دستے مبارک کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ تبارک و تعالی نے بارش عطا کر دی، اور وہ بارش مسلسل 7 دنوں تک ہوتی رہی، 7 ڈے تک وہ بارش ہوتی رہی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پھر بارگاہ رسول میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، اب بارش کی وجہ سے پریشان ہیں۔ 7 دنوں کی بارش، ہمارے مکان کچے، ہماری سڑکیں کچی، ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہیں، آقا کریم دعا فرما دیں۔ رسول اعظم علیہ السلام پھر اسی جگہ تشریف لائیں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس جگہ پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ بارش کو روک دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ پاک میں بارش کو روک دیا۔ تو یہ وہ خوبصورت جگہ ہے جہاں سرکار نے نماز استسقاء بھی پڑھی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عیدین کی نمازیں بھی پڑھی، اور ایک اور دلچسپ بات، یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اعظم علیہ السلام نے ایک بادشاہ کی نماز غائبانہ پڑھی تھی۔ آپ نے ایک بادشاہ تھے، ان کی نماز غائبانہ آپ نے اسی جگہ پہ پڑھی۔ تو یہ سارا خوبصورت سا منظر آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی آپ مدینہ شریف آئیں تو اس جگہ کو ضرور وزٹ کریں۔ اور یہ دیکھیں وہ مشین جو ہم پارکنگ کی پرچی کٹا کے اور ہم اپنی گاڑی لے کر باہر نکلیں گے، تو یہ خوبصورت سا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو جلد از جلد مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ ٹور عامر گائیڈ کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اور یہ ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل بتائی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ حرمین کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے بھائی